آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم آج گوا کے یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ جناب نریندر مودی 650 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز بھی کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھارت اور وسطی ایشیائی ملکوں کے گہرے تاریخی اور تہذیبی رشتے ہیں۔ ملک میں اب تک 137 کروڑ 49 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک کے شمالی حصے شدید سردی کی گرفت میں ہیں اور کدامبی سری کانت عالمی بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں مردوں کے سنگلز فائنل میں پہنچنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت کووڈ سے بچاؤ کے 150 کروڑ ٹیکے لگانے کی سمت گامزن ہے۔ ساتھ ہی کورونا کی نئی قسم کے بارے میں اطلاعات تشویش کا باعث بھی ہیں۔ اس تناظر میں آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں، غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج گوا کے یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ تقریب ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی اسٹیڈیم میں ہو رہی ہے۔ جناب مودی مجاہدین آزادی اور آپریشن وجے سے وابستہ آزمودہ کار جانبازوں کی عزت افزائی کریں گے۔ بھارتی مسلح افواج نے 1961 میں آج کے ہی دن گوا کو پرتگال کی حکمرانی سے آزاد کرایا تھا اور آپریشن وجے کی کامیابی کی یاد میں ہر سال 19 دسمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ جناب نریندر مودی گوا میں 650 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے اور سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ وزیر اعظم گوا میں بار کونسل آف انڈیا ٹرسٹ کی قانونی تعلیم اور تحقیق کی بھارتی بین الاقوامی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ ادھر پردھان منتری سواستھ سرکشا یوجنا کے تحت گوا میڈیکل کالج اسپتال میں مخصوص علاج معالجے سے متعلق بلاک 380 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ گوا کی پوری ریاست میں اپنی نوعیت کا جدید طرز کا واحد اسپتال ہے۔ صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ نے بھی آج گوا کے یوم آزادی پر شہیدوں اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جناب رام ناتھ کووند نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ملک ان شہیدوں اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے جنہوں نے نو آبادیاتی حکمرانی سے گوا کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہم اپنی مسلح افواج کی مثالی بہادری اور دلیری کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے بھی گوا کے یوم آزادی پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم ان مجاہدین آزادی اور شہیدوں کو یاد کرتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے غیر ملکی راج سے گوا کو آزاد کرانے کے لیے لڑائی لڑی تھی۔ ادھر وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ وہ ان عظیم مجاہدین آزادی کی شجاعت، دلیری اور انتھک کوششوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے گوا کو نو آبادیاتی حکمرانی سے آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کی تھی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھارت اور وسطی ایشیائی ملکوں کے گہرے تاریخی اور تہذیبی رشتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے طور طریقے تلاش کیے جانے چاہیے۔ وزیر خارجہ نے آج نئی دلی میں تیسرے بھارت وسطی ایشیائی مذاکرات کے آغاز پر یہ بات کہی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے
افغانستان کے تعلق سے مختلف طرح کی تشویش اور مقاصد کا ذکر کیا، جس میں ایک حقیقی سب کی شمولیت والی ایک نمائندہ سرکار کا قیام، دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف لڑائی، انسانی ہمدردی کی بلا رکاوٹ امداد کو یقینی بنانا اور خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ شامل ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ پلیٹ فارم دو طرفہ اور علاقائی تعلقات کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کووڈ کی دوسری لہر کے دوران عالمی برادری، خاص طور پر قزاقستان اور ازبکستان کی طرف سے بھارت کو دی گئی مدد کی ستائش کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے تاجکستان اور ازبکستان سمیت 90 سے زیادہ ملکوں کو ویکسین سپلائی کیے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے دوست ملکوں کو ٹیکہ کاری پروگرام میں ہاتھ بٹانے کی خاطر کوون پلیٹ فارم بھی فراہم کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں اور اس میں قزاقستان، کرغز جمہوریہ، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ شرکت کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 137 کروڑ 49 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں سردست 83,913 مریض زیر علاج ہیں، جو گزشتہ 570 دن میں سب سے کم ہے اور مجموعی معاملات کا 1% سے بھی نیچے ہیں۔ ادھر کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 98.38% ہے۔ قانون اور انصاف کی مرکزی وزارت نے یہ وضاحت کی ہے کہ قانون ساز محکمہ انتخابی اصلاحات سے متعلق معاملات میں انتخابی کمیشن اور دیگر متعلقہ سرکاری محکموں کے افسروں کے ساتھ میٹنگوں کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا ہے کہ مشترکہ ووٹر فہرستوں کے بارے میں پچھلے مہینے کی 16 تاریخ کو جو ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی، اس میں اعلی انتخابی کمشنر کو مدعو نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی وزیر اعظم کے دفتر PMO میں کوئی میٹنگ منعقد کی گئی۔ وزارت نے کہا ہے کہ چونکہ انتخابی کمیشن کو ووٹر فہرستوں کے تعلق سے ضروری مہارت اور دائرہ اختیار حاصل ہے اور وزیر قانون کو بھیجے گئے اعلی انتخابی کمشنر کے سابقہ مراسلوں کی روشنی میں قانون ساز محکمے کے سیکریٹری نے اس میٹنگ میں چناؤ کمیشن کے افسروں کو مدعو کرنا مناسب سمجھا۔ ہماچل پردیش کے اونچائی والے علاقوں میں برف باری ہونے سے رات کا ٹیمپریچر نیچے آ گیا ہے اور بیشتر علاقے شدید سردی کی گرفت میں ہیں۔ شملہ، سولن، لاہور اسپیتی، ڈلہوزی، کنور اور چمبا ضلع میں شدید سردی کا زور ہے۔ ریاست کے کئی حصوں میں کم سے کم پارہ نارمل سے 3-4 ڈگری نیچے آ گیا ہے۔ اتراکھنڈ میں بھی شدید سردی کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ریاست کے اونچائی والے علاقوں میں برف باری ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ پہاڑی خطے کے کچھ مقامات پر کل رات پارہ 0 سے بھی نیچے آ گیا۔ اسپین میں ہولوا کے مقام پر بھارت کے کدامبی سریکانت BWF عالمی بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم آج گوا کے یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ جناب نریندر مودی 650 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز بھی کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھارت اور وسطی ایشیائی ملکوں کے گہرے تاریخی اور تہذیبی رشتے ہیں۔ ملک میں اب تک 137 کروڑ 49 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک کے شمالی حصے شدید سردی کی گرفت میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔